اختیار سے محنت کر رہا تھا. گرامی ہم اس امام کی عظمتوں کے قائل ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کہ جو حجت خدا بھی ہیں اور اختیار سے جو کچھ کر رہے ہیں. اب آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی کچھ خصوصیات کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی مخصوص ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی مخصوص خصائص ہیں امام حسن مجتبیٰ کے. کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ. کریم اہل بیت. عزیزان گرامی امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا لوگوں کی اصناف کتنی ہیں، لوگ کتنے قسم کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا طبقہ ہے بخیل کا، جو کہتا ہے کہ میں اکیلا کھاؤں، میں خود کھاؤں، کسی اور کو کچھ نہ دوں. کیا یہ بخیل ہے؟ وہ چاہتا ہے میرے پاس ہو، کسی اور کے پاس کچھ نہ ہو. کا دوسرا مولا فرماتے ہیں طبقہ لئیم، میم کے ساتھ، لئیم کا، لام حمزہ یہ میم، لئیم. وہ کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے. مولا فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں لئیم. وہ کسی اور کو کھاتا برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں، کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا. تیسرا طبقہ مولا فرماتے ہیں سخی کا، جو کہتا ہے کہ میں خود کھاؤں گا لیکن جو مجھ سے بچے گا میں دوسروں کو بھی دوں گا. اسے کہتے ہیں سخی. لیکن مولا کہتے ہیں چوتھا طبقہ ہے کریم کا. مولا کہتے ہیں کہ کریم وہ ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے دوسروں کو کھاتا دیکھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سخی میں اور کریم میں فرق ہے. سخی اسے کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، لیکن کریم اسے کہتے ہیں جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو ضرور کھلائے. اہل بیت کریم ہیں، جناب ختمی مرتبہ نبی کریم ہیں، اہل بیت سب کریم ہیں. اور کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ، جو اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ کریم ہے. کرم جن کا سب سے زیادہ ہے وہ امام حسن. اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں، جو سب سے زیادہ کریم ہیں، یہ کرم جن کا سب سے زیادہ ہے، سخاوت، بخشش، جود و سخا جن کا سب سے زیادہ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ. اہل بیت علیہ السلام میں روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ کریم ہیں، کریم اہل بیت ہیں، جو سب کے سب سخی تھے، سب کے سب کریم تھے، ان میں جو سب سے زیادہ کریم ہے حسن مجتبیٰ. روایت کے الفاظ یہ کہ امام کا 24 گھنٹے پورے سال ایک دسترخوان تھا جو جاری رہا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب مولا کے دشمن آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھی ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا، فدق چھین لیا، ان کے ہر جائیداد دولت سب کچھ چھین لیا. اس کے باوجود جب بھی ہم حسن مجتبیٰ کے پاس مدینے میں آتے ہیں تو یہ سب کو کھلا رہے ہوتے ہیں. اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. یہاں تک کہ کوئی شام سے آیا اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا لوگوں سے، کہا یہ کس کا دسترخوان ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا، عرب میں ایک دعوت دینے کے لیے علامت یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی سی آگ جلاتے تھے، اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحن میں باغ میں کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے. امام حسن مجتبیٰ 24 گھنٹے مسلسل کچھ نہ کچھ آگ جلائے رکھتے تھے کہ کبھی بھی کوئی آ کے دستک دے کے مانگ سکتا ہے، میں ہمیشہ کرم کے لیے تیار ہوں. اتنے سخی امام علیہ السلام تھے، اتنے سخی، اتنے کریم تھے کہ امام کے پاس جو جب چاہے آ کے سوال کر لے. تو اب جب شام والے آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے مسئلہ؟ جب آتے ہیں ہم ان سے سب کچھ چھین کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں تو ان کی سخاوت جاری، ان کے ہمیشہ دسترخوان پہ سب آتے ہیں. تو اب مختلف لوگ مسجد نبوی میں شام والے بیٹھ گئے سارے لوگ، اور پھر کہا جو جو آتا جائے گا اس کا درجہ دیکھتے چلے جاؤ، اس حساب سے اس کو دولت دیتے جاؤ. اپنے پاس سے نہیں دے رہے، بیت المال سے. بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور بات ہے، اپنی دولت سے سخاوت دکھانا اور ہے. اگر بات واضح ہے زیادہ کرام. تو اب یہ شام والوں نے کیا کیا کہ بیٹھ گئے سارے، اور وہ جو حاکم تھا ان کا امیر شام تھا، اس نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھنا شروع کیا، پوچھتا جاتا تھا کون ہے یہ، اس حساب سے سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا. اس کو 100 دینار دے دو، اس کو 100 درہم دے دو، اس کو 200، اس کو 300، 400، مختلف. پورا دن مختلف لوگوں میں تقسیم کرتا رہا. جب شام کے وقت امام حسن مجتبیٰ نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آئے تو اب وہ افراد جو سب کو بتا رہے تھے کہ کوئی بھی ان کا اہل بیت کا احترام نہ کرے، کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو،
محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے شام والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کسی نے کھڑا کر دیا ہے کہ کھڑے ہو جا، تمہیں نہیں معلوم سیدہ کا بیٹا آ رہا۔ اب ایک مرتبہ سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، جب امام حسن مجتبیٰ کو آتا دیکھا، اور جیسے امام آئے تو امام نے کہا کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں۔ امام اپنی نماز پڑھنے لگے، اتنے میں اس نے اشارہ کیا، کہا کہ جتنا صبح سے لے کے اب تک جتنے بھی علماء صحابہ تابعین آئے ہیں، جتنا سب کو دیا ہے وہ سارا کا سارا جتنا بنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حسن مجتبیٰ کو دے دیا جائے۔ بیت المال سے سخاوت دکھا رہا۔ اب ایک مرتبہ جب اشارہ کیا کہ یہ سارا آپ کے لیے ہے، اتنے میں ایک آدمی آگا کہ مولا میں نے منت مانی تھی، آپ کی اردو زبان میں منت کہتے ہیں، عربی میں نظر کرنا، میں نے نظر کیا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں سے جوتے بناؤں گا اور پاؤں میں پہناؤں گا۔ امام نے کہا رکھ دے، کہا نہیں مولا نظر میں نے یہ کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا، اگر بات پہنچ گئی ہو عزیزان کرام۔ اتنے میں اس نے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ رکھ دیا جائے، اور اس نے اشارہ کر کے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام کو جب دیا تو کہا میں ہندا کا بیٹا۔ اب اہل بیت علیہ السلام کو ہندا سے بے انتہا نفرت تھی، کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پیغمبر کو بہت زیادہ نفرت تھی، تو اس لیے تمام اہل بیت کو نفرت تھی۔ جب جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، تو امام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ایک مرتبہ وہاں سے گزر گئے کہ نہیں اب میں جواب نہیں دینا چاہتا اس کا۔ اتنے میں جب اس آدمی نے کہا نا کہ مولا میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوتے بنا کے لے کے آیا ہوں، مولا نے کہا رکھ دے پہن لیتا ہوں، کہا نہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں، نظر میں نے یہ کی تھی۔ امام بیٹھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے امام کے قدم مبارک کے اندر نالین پہلانا شروع کی اور ایک مرتبہ بوسہ دیا۔ امام کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا، وہ جو سونے کا ڈھیر، اشرفیوں کا، دیناروں کا ڈھیر لگا تھا، امام نے کہا یہ سب تیرا۔ جیسے امام نے اشارہ کیا نا یہ سب تیرا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سارا بیت المال میں نے آپ کے لیے دیا تھا۔ امام نے کہا ہم نے بخش دیا، اور امام نے پلٹ کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ عزیزان کرام، عزیزان گرامی، میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ میں کچھ مطالب پیش کر سکوں۔ کل میں انشاءاللہ تربیت اولاد کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں گا۔ جناب سید الشہداء کی سی جو زیارت ہے وہاں سے کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ کل خاص طور سے کچھ مطالب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن آج امام کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام کی سخاوت مشہور ہے اور شجاعت کہ صفین میں جب ایک مرتبہ پانی بند کر دیا گیا تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے اکیلے حملہ کرنے کے بعد سارے کے سارے دریا سے وہ سارے پہرے اٹھوائے تھے، اور جناب عباس کی جو شمشیر زنی مشہور ہے، تلوار زنی، اور اس کے علاوہ ان کی نیزہ بازی اور تیر اندازی، یہ تمام کی تمام تعلیمات امام حسن مجتبیٰ نے حضرت عباس کو سکھائی تھی۔ اب سوچئے جو عباس ابن علی کا استاد وہ حسن مجتبیٰ، اب غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی کہ اب جناب امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت ایسی شجاعت ہے، کریم بے انتہا کریم ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو خوبصورت لکھا گیا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کو لکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جہاں سے گزرتے تھے روایت کے الفاظ ہے کہ لوگ رک جاتے تھے، مجمع رک جاتا تھا دیکھنے کے لیے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ فوراً کہتے تھے یہ انسان بشر معلوم نہیں ہوتا، معلوم یہ ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوا۔ جو دیکھتا تھا امام حسن مجتبیٰ کو بل ہوا ملک کریم کہ یہ کوئی نہ کوئی آسمان سے نازل ہوا، یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ دنیا سے انسان نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت حسین الوجہ تھے، کہا کہ پیغمبر اسلام کہ سب سے جو مشابہ ان کے نواسے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، ان کے نواسوں میں سب سے زیادہ شباہت، یعنی دونوں نواسوں میں زیادہ شباہت امام حسن مجتبیٰ کی تھی۔ بے انتہا خوبصورت تھے، سخی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، شجاع بھی تھے، علم اہل بیت کی میراث تھی۔ جو جب کوئی بھی سوال کرتا تھا مولا اسی وقت، اسی لہجے، اسی زبان میں جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار میں جواب جاتا تھا، جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب جاتا تھا۔ اب مجمع کو یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر اسلام کے زانو پہ بیٹھے ہیں، 4 یا 5 برس کے ہیں کہ اتنے میں صحابہ کا مجمع، ایک مرتبہ کوئی بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پیغمبر السلام کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر یا رسول خدا۔ تو پیغمبر السلام فوراً وعلیکم السلام کہتے ہیں اور وہ فوراً سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی زبان میں، اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر السلام نے فوراً کہا آپ اپنی زبان میں سوال کیجئے۔ کہا یا رسول خدا یہ سوالات مجھے کئی دن سے پریشان کر رہے ہیں،
کہا کہ میرا یہ نواسا حسن مجتبیٰ آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں، اور سب صحابہ نے کہا کہ ان کے چہرے کے نور اور ہیبت عجیب و غریب تھی، سر پہ امامہ بہت پر نور، کہا انہوں نے سوالات کیے، اپنی زبان میں سوال کیا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنے میں انہوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا حسن مجتبیٰ کو اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کا سبط اکبر ہے۔ سبط ہے نا حسن و حسین، سبط رسول خدا ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کا سبط اکبر ہے، آپ کے علم کا وارث ہے، آپ کی نبوت و رسالت کا وارث ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اب سارے صحابہ پریشان بالکل خاموش بیٹھے تھے، جیسے آپ سارے خاموش بیٹھے ہیں، تو بہت ہی عجیب و غریب ایک حالت تھی، سب کے سب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں سوال کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ میرا بھائی خضر تھا، کئی سوال انہیں کئی دنوں سے تنگ کر رہے تھے، یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے آئے تھے، میرے نواسے حسن نے جواب دیا۔ بھئی توجہ چاہوں گا مجمع کی، قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، اولو العزم پیغمبر میں جناب موسیٰ کا نام ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، فرعون کو شکست دی ہے۔ جب ایک مرتبہ کہا کہ پروردگارا تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اللہ نے کہا نہیں، دوبارہ جا کے میرے بندے سے پڑھو، میرے عبد صالح سے، اے موسیٰ دوبارہ جا کے سیکھو۔ جناب موسیٰ سیکھنے گئے، جس سے سیکھنے گئے وہ خضر تھے۔ جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائے، خضر کو سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئے۔